السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا۔ 16واں پارہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 103 سے 106 تک 4 آیتیں ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ سورۃ الکہف یہ وہ عظیم سورت ہے جس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور جمعہ کے دن خاص طور سے اس کی تلاوت کی تاکید کی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں اور ابتدائی 10 آیتیں، ان آیتوں کے سلسلے میں احادیث میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جو ان کو یاد رکھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ہم سب کو سورہ کہف کا معنی اور مطلب سمجھنا چاہیے۔ سورہ کہف کے اندر جو درس اور نصیحت ہے اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں غار والے یہ کچھ نوجوان تھے، اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے گاؤں سے نکل کر ایک غار میں جا کر چھپ گئے اور سو گئے۔ کتنا سوئے؟ 300 سال، اس سے زیادہ، اتنی طویل مدت 300 سال تک اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بحفاظت سلائے رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ جب آدمی اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دین والوں کی، دیندار لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو الغرض سورۃ الکہف کی آخری جو آیات ہیں ان میں سے کچھ آیتیں آج کے درس میں پیش کی جا رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، اے نبی آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ کیا میں تم لوگوں کو نہ بتا دوں کہ عمل میں گھاٹے کے اعتبار سے کون لوگ ہیں، یعنی خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے کون لوگ ہیں؟ یعنی جو محنت کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ خسارے میں ہیں۔ ایسا کون لوگ ہو سکتے ہیں کہ عمل بھی کر رہے ہیں، نیکیاں بھی کر رہے ہیں اور خسارہ بھی اٹھا رہے ہیں؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی ساری کوشش بیکار ہو جا رہی ہے دنیا کی زندگی میں، یعنی دنیا میں جو کچھ وہ کر رہے ہیں سب کیا کرایا سب بیکار ہے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا،
جبکہ یہ لوگ کام کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ایسے کون لوگ ہیں جن کی نیکیاں، جن کی عبادتیں سب بیکار ہیں، برباد ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اللہ کا انکار کیا، مرنے کے بعد آخرت کے دن کا انکار کیا، حساب و کتاب کا انکار کیا۔ فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، تو ہم ان کے سارے اعمال برباد ہو گئے، ان کی ساری نیکیاں تباہ ہو گئی۔ فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، قیامت کے دن ہم ایسے لوگوں کا کوئی حساب نہیں رکھیں گے، ان کو ڈائریکٹ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میزان پر نیکیاں تولی جائیں گی، اچھائیوں اور برائیوں کا فیصلہ ہوگا۔ کن کا فیصلہ ہوگا؟ مسلمانوں کا فیصلہ ہوگا۔ کافروں کے لیے میزان نہیں قائم کیا جائے گا، کافروں کو ڈائریکٹ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس لیے کہ ان کی کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتی ہے، تو پھر میزان میں ان کے عمل کیوں رکھا جائے گا؟ فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، ایسے لوگوں کے لیے ہم میزان میں کوئی نیکی رکھیں گی نہیں، قبول ہی نہیں کریں گے، ان کا کوئی میزان نہیں ہے، ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، ڈائریکٹ جہنم میں جائیں گے۔ ذالک جزاؤہم جہنم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بما کفروا، اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے کفر کیا ہے، شرک کیا ہے۔ واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، میری آیتوں کا اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ ان کا جرم کیا تھا؟ ان کی غلطی کیا تھی؟ کہ ان لوگوں نے میری آیتوں اور کتابوں کا انکار کیا، استہزاء کیا، مذاق اڑایا، ایسے میرے بھیجے ہوئے رسولوں کے ساتھ بھی بدسلوکی کی، مذاق اڑایا۔ ان 4 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والے کا تذکرہ فرمایا ہے، یعنی وہ لوگ جو دین میں منمانی کرتے ہیں، دین اور شریعت میں منمانی کرتے ہیں، کتاب و سنت کی پیروی نہیں کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر صحیح طور پر ایمان نہیں لاتے ہیں، دین اور شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، ایسے لوگوں کے سلسلے میں ان 4 آیتوں میں یہ وعید سنائی گئی ہے کہ یہ نیک کام کرنے کے باوجود بھی خسارہ اٹھانے والے میں سے ہیں۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور اس طور پر عبادت اور نیکی کریں جو شریعت اور سنت کے مطابق ہے، منمانی اور مخالفت اور اپنی طرف سے عبادت کو شروع نہ کریں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔